السلام علیکم، تیتر کلم میں خوش آمدید۔ آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں۔ تمام شوقین بھائی ٹائٹل اور تھمبنیل دیکھ کے سمجھ گئے ہوں گے کہ آج ہم بات کریں گے تیتر کی نسلوں کے بارے میں، کہ بنیادی طور پر تیتر کی کتنی نسلیں ہوتی ہیں۔ بنیادی طور پر تیتر کی جو ہے 3 ہی نسلیں ہیں، جنہیں ایرانی دکنی یا کراس آپ کہہ سکتے ہیں۔ ایرانی، جسے آپ ایرانی تیتر، جس کو آپ پیلا تیتر کے طور پر بھی جانتے ہیں، یلو دکنی، جس کو ہم عرف عام میں سندھی تیتر کہتے ہیں، یہ سبز ہوتا ہے۔ دونوں کے باہمی ملاپ سے ایک درمیانی نسل بھی لوگ بریڈ کرواتے ہیں، جس میں نر اگر ایرانی ہے تو مادہ دکنی ہوتی ہے، اور جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ سرخ یا بھورے ہوتے ہیں زیادہ تر۔ اس کا ریشو تقریباً 33% یعنی 100 میں سے جو ہے، اگر آپ کے پاس، میں کہتا ہوں کہ آپ کے پاس 6 بچے ہوئے ہیں تو اس میں سے 2 ایرانی ہوں گے، 2 دکنی ہوں گے، اور 2 جو ہے بھورے یعنی سرخ ہوں گے، ان دونوں کا مکسچر۔ اس کے بعد جو نسل آتی ہے وہ ہے جنگلی تیتر۔ یہ تو زیادہ تر جنگل میں ہی ہوتے ہیں۔ وزن اور قد کے لحاظ سے بھی ایرانی اور دکنی سے کم ہوتے ہیں۔ قیمت کے لحاظ سے جو مارکیٹ ویلیو ان تینوں سے کم ہے، لیکن بریڈ میں ان تینوں کے ہم پلہ یعنی برابر کی بریڈ کرتے ہیں۔ یہ بھی سیزن میں 3 بریڈ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ ان کا قدرتی ماحول ہے جو جنگل میں ان کو ملتا ہے۔ اس کے علاوہ جو 5ویں بریڈ ہے، مثلا جو 5ویں نسل ہے، وہ سفید تیتر ہے۔ یہ بھی تیتروں کی ایک قسم ہوتی ہے۔ وزن کے لحاظ سے دکنی اور ایرانی کے برابر ہوتے ہیں، لیکن قیمت کے لحاظ سے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ان کی قیمت زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کی صرف خوبصورتی ہے، بہت زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ آج کل جو ہے تمام شوقین حضرات کے پاس یہ موجود بھی ہیں، خوبصورتی کے لیے رکھتے ہیں لوگ، ان کی دھڑا دھڑ بریڈ کرواتے ہیں، اور بزنس پوائنٹ آف ویو سے یہ بہت ہی اچھی نسل ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو۔ لیکن اگر شکاری حضرات کو دیکھا جائے تو وہ جو زیادہ پسند کرتے ہیں وہ ایرانی اور دکنی کو نسلی اعتبار سے بہت زیادہ ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے۔ ان کو پہچاننے کے لیے ان کے مختلف جو اعضاء ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے۔ جیسے اگر آپ مثال کے طور پر آپ کے سامنے ایک دکنی ایرانی یا کراس تیتر پڑا ہوا ہے جوڑا، تو آپ اسے نسلی ہے کہ نہیں کیسے پہچانیں گے؟ سب سے پہلے جو تیتر کا ہے وہ سر دیکھا جاتا ہے کہ وہ آیا اخروٹ کی طرح موٹا ہے یا نہیں ہے۔ اس کے بعد تیتر کی چونچ دیکھی جاتی ہے کہ طوطے کی طرح موٹی ہے یا نہیں ہے، لمبی چونچ والا ہے، موٹی چونچ والا ہے۔ پھر تیتر کی آنکھوں کی بناوٹ کو دیکھا جاتا ہے کہ چھوٹی آنکھ والا ہے یا بڑی آنکھ والا ہے۔ اس کے بعد اس کے کیل کو دیکھا جاتا ہے کہ کیل بڑا ہے، موٹا ہے یا نہیں ہے، پنجہ بڑا ہے اور لمبا ہے یا نہیں ہے۔ اگر یہ تمام باتیں، سارا اخروٹ کی طرح ہو، چونچ طوطے کی طرح ہو، آنکھیں چھوٹی ہوں، نلی جو ہے ٹانگوں کی چورس ہو، کیل بڑا ہو اور موٹا ہو، پنجہ بڑا ہو، ٹانگ لمبی ہو، موٹی ہو، تو ایسے تیتر کو نسلی تیتر مانا جاتا ہے، اور اس کو شکاری حضرات بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ تو یہ باتیں اگر آپ کسی سے تیتر خرید رہے ہیں، بچے خرید رہے ہیں، تو ان کے ماں باپ میں ساری یہ باتیں دیکھی جاتی ہیں، اور اگر آپ پٹھے خرید رہے ہیں تو پھر تو آپ ان کو سامنے موجود ہیں، آپ ان کو جج کر سکتے ہیں۔ اب ایک دفعہ اس کو میں سمرائز کر دیتا ہوں، خلاصہ پیش کر دیتا ہوں کہ بھائی بنیادی طور پر تیتر کی 5 اقسام ہیں: ایرانی، دکنی، جنگلی، سفید اور بھورا یعنی کراس۔ بھورا جو ہے یہ دکنی اور ایرانی کا ملاپ ہی ہوتا ہے۔ تو مارکیٹ میں آپ کو یہ 5 جو نسلیں ہیں تیتروں کی آسانی سے مل سکتی ہیں۔ جتنے بھی شوقین بھائی ہوں گے تقریباً ان کے پاس جو بزنس کرتے ہیں
ان کے پاس یہ 5 کی 5 نسلیں موجود ہوتی ہیں۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ میری معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبائیں، بیل آئیکن کو پریس کریں، آل کریں، تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ تو میں یاد رکھیے گا، اپنے گھر اور اپنے گھر والوں اور پرندوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔